والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کا آغاز کیا تھا، اور ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو اس سے پہلے چونکہ آپ نے حضرت خدیجہ کا ایک سفر میں مال لے کر تجارت کی تھی شام کی طرف، تو ان کو آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا حسن اخلاق، آپ کے کاروباری معاملات وہ بہت پسند آئے اور وہ آپ کی گرویدہ ہوئیں، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے، اور یوں آپ کی 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، بعض روایات میں 28 سال بھی آتی ہے۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہت ہی خوبصورت، پرامن اور ایسی زندگی تھی کہ جس کی کوئی بھی فرد خواہش کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی ان تمام آلائشوں سے پاک تھی کہ جو وہاں پر موجود تھیں۔ وہاں سود کا کاروبار ہوتا تھا، آپ کی تجارت میں سود کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہاں شراب پانی کی طرح بہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھر اس سے دور، گویا کہ جتنے بھی اس طرح کی خرابیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھر اس سے محفوظ رہا۔ آپ کی شادی کے تقریباً 2.5 سال بعد اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، قاسم، لیکن ابھی وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل ہی ہوئے تھے کہ بچپن میں کہ بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، یعنی آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے 2-3 سال کے بعد آپ کی پہلی بیٹی حضرت زینب اس دنیا میں تشریف لائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، تجارت کے لیے کارندے بھی رکھے ہوئے تھے، اس کی نگرانی بھی کرتے تھے، مالی طور پر بھی آپ مستحکم تھے، بہترین تھے، اور پورے مکہ میں آپ کی عزت بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک غلام بچہ تھا، اس کا نام تھا زید۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئیں تو وہ زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے دے دیا۔ تو اب وہ زید جو ہے، جو غلام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا، تو اب وہ بھی ایک گھر کے فرد کے طور پر جس طرح غلام ہوتے تھے، اور وہ چونکہ سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا، کچھ عمر کے کچھ سال بڑے، تو 14, 15, 16 سال کی عمر تھی حضرت زید کی۔ تو ایک دن ان کے قبیلے کے بنو قلب کے لوگ
وہ کہیں حج کے لیے آئے، انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، پہچان کر انہوں نے ملاقات کی اور حضرت زید نے بھی ان کو پہچان لیا۔ تو وہ خوش خوش واپس گئے اور جا کر ان کے والد کو اور چچا کو بتایا کہ آپ جس اپنے بیٹے کے لیے روتے اور شعر پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، وہ تو وہاں مکہ میں موجود ہے اور ایک انتہائی شریف آدمی کے گھر میں موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غلامی ایک ایسی لعنت ہوتی ہے کہ غلامی میں آدمی جس کا غلام ہوتا ہے وہ اس کا ایک طرح سے وہ بندہ ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین سفر کر کے آئے، آ کر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بتایا کہ ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس ہے، تو اگر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ بنو ہاشم کے فرزند ہیں، آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ کا قبیلہ بھی بڑا شرف والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جتنا بھی معاوضہ اس کا اور فدیہ آپ لینا چاہیں، ظاہر غلام خرید و فروخت ہوتی تھی، تو جتنا بھی اس کا فدیہ آپ لینا چاہیں ہم وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہمارا بچہ ہمارے کلیجے سے لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، پوچھا کہ آپ پہچانتے ہو ان کو؟ کہا کہ ہاں میرا باپ ہے اور میرے چچا ہے۔ ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر اپنی اسی بات کا اظہار کیا کہ آپ منہ مانگے داموں آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک اور سودا کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ میں تم سے کچھ نہیں لیتا، یہ تمہارا بیٹا ہے، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم لے جانا، لیکن اگر نہیں جانا چاہے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو یہاں سے لے جا نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے تو اس کا فدیہ بھی ہم سے نہیں لیا اور کہتے ہیں کہ بچہ باپ کے پاس چلا جائے، تو کون سا ایسا بچہ ہے کہ جو اپنے باپ اور اپنے قبیلے اور اپنی ماں کے پاس نہ جانا چاہے؟ کون ہوتا ہے ایسا؟ اور پھر اس کی عمر بھی کیا تھی، 15-16 سال کے لگ بھگ۔ آپ نے زید سے کہا کہ بیٹا آپ، یہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر ان کے ساتھ جانا چاہو تو آپ جا سکتے ہو۔ زید نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ اور سارے وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص خود غلامی میں رہنا چاہے، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے ماں کو اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے فرد کا غلام بن جانے کو ترجیح دے۔ ابھی یہی وقت تھا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حرم میں گئے، مکہ والے موجود تھے، آپ نے وہاں پر زید کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد زید میرا غلام نہیں ہے، زید بن حارث نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے، یہ آج سے میرا بیٹا ہے۔ وہاں پر بیٹا بنانے کا ایک رواج ہوتا تھا عرب کے اندر، لیکن بیٹا کبھی غلام کو نہیں کسی نے بنایا تھا، یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہی ہے۔ کوئی اپنے بھتیجے کو کسی نے بیٹا بنا لیا، کسی نے کسی قبیلے کے فرد کو بیٹا بنا لیا، تو وہ بیٹا بناتے تھے اور وہ بالکل بیٹوں کی طرح ہی پھر ساری زندگی اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں یہ رسم اس کو ختم کیا ہے۔ مدینہ میں جب آپ پہنچے تو جب والدین نے اور جب باپ اور چچا نے دیکھا کہ ہمارے بیٹے کو اس نے غلامی سے بھی آزاد کر دیا ہے اور اپنا بیٹا بنا لیا، تو وہ انتہائی مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بیٹا جس کے پاس ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اس لیے کہ حضرت زید بن حارث بعد میں پھر قرآن کے حکم کے مطابق زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ بنے، اور اس پر جو ہے وہ پورا
قرآن کی آیات بھی اتری ہیں اور پورا اس کا ایک واقعہ ہے. اور پھر ان کے بیٹے اسامہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین گزر رہی تھی. کوئی ایسا سکھ نہیں تھا کہ جو آپ کو حاصل نہ ہو، اور الحمدللہ آپ کی زندگی دکھوں سے دور تھی. گھر میں بچے تھے، بچیاں تھیں. زید اب آپ کا بیٹا تھا، بیٹا بھی موجود تھا، محبت کرنے والی بیوی موجود، کاروبار بھی چل رہا ہے. آپ کی زندگی کے 35 سال گزرے کہ اس سال مکہ میں بہت زیادہ بارشیں ہیں، اور جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ نشیبی علاقہ ہے، اور بارش آتی ہے تو سیلابی کیفیت ریلوں کی صورت اختیار کر لیتی. وہ بارش زیادہ ہوئی اور بارشوں کی وجہ سے سیلابی ریلوں کی بنیاد پر کعبۃ اللہ جو ہے وہ جگہ جگہ سے اس میں شگاف پڑ گئے، ٹوٹ پھوٹ گیا. اب ظاہر ہے کہ قریش اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کی مرمت کی جائے، لیکن وہ اس طرح کا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی کہ اب اس کی مرمت بھی ممکن نہیں تھی کہ اس میں کوئی تھوڑا بہت سلسلہ کر لیا جائے. آخر کار فیصلہ ہوا کہ اس کو ڈھا دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور پھر اس کی جگہ دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کی جائے. اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ چندہ اکٹھا کرنے کی مہم شروع ہوئی کہ اس کی تعمیر کے لیے پیسے درکار ہیں. قریش جتنے بھی برے تھے، کبھی کبھی تو خیال آتا ہے کہ شاید ہم سے بھی اچھے ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی حرام کا پیسہ اس میں شامل نہ کرے، حرام کی کمائی کا کوئی ایک درہم بھی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اب سب اپنی اپنی حلال کمائی میں سے اس میں جو ہے وہ چندہ ڈالو. ہمارے لوگ تو حرام کے پیسوں سے مسجدیں بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشے جائیں. تو پیسہ اتنا اکٹھا ہوا کہ وہ مطلوبہ جو مقدار تھی اس سے کم تھا، لیکن بہرحال خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا، ڈھایا گیا، اس کی تعمیر کی گئی، تعمیر مکمل ہو گئی. اور حجر اسود کہ جو وہاں سے ہٹا کر ایک جگہ رکھا گیا تھا، اب فیصلہ ہوا کہ اس حجر اسود کو لا کر اپنے مقام پر نصب کیا جائے. اب اس موقع پر قریش میں بحث پڑ گئی، کیونکہ قریش کے اندر قبیلے تو کئی تھے، بنو مخزوم، بنو قریش، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو زہرہ، بنو ہاشم، اور بھی قبیلے تھے. تو جب وہ حجر اسود لانے کا موقع آیا تو لوگوں نے بحث پڑ گئی. ہر ایک نے کہا کہ جی ہمارا اس میں حصہ زیادہ ہے. کسی نے کہا جی ہم اس وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے اس لیے ہم اس کو لائیں گے. دوسرے کہے کہ نہیں ہم اس کو نصب کریں گے. تیسرے نے کہا جی ہم اس کو نصب کریں گے. آپس میں پھوٹ پڑ گئی، تلواریں نکل آئیں، لڑائی تک نوبت آ گئی، قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا. ایسے میں ابو امیہ بن مغیرہ، ایک بڑا بزرگ ان کا سردار تھا، اس نے کہا کہ بھائی لوگوں آپس میں لڑ کر مر جاؤ گے اور یہ تمہاری جو پوری عرب کے اندر دھاک ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر نفرتوں کے ایسے بیج بوئیں گے کہ پھر اب یہاں پر ہم رہ نہیں سکیں گے. کس کام میں پڑ گئے ہو؟ بہتر ہے کہ میں تمہیں کوئی تجویز دیتا ہوں، اگر میری تجویز سننے کو تم ٹھنڈے دماغ سے سنو. ظاہر لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ تلواریں نکالنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں. اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ حکم بنا لو، کسی سے فیصلہ کروا لو. اب ظاہر ہے کہ ہر قبیلے کو یہ تھا کہ اگر فلاں سے فیصلہ، ظاہر ہے فیصلہ کرنے والے تو بڑے بڑے موجود تھے،
لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے والا کسی نہ کسی قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا، اور ہر قبیلے کو یہ خوف تھا کہ دوسرے قبیلے کا اگر فیصلہ بندہ کرنے والا ہوگا تو اس کے حق میں کرے گا، کسی پر بھی یقین نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری یہ تجویز ہے کہ ابھی سامنے باب الصفا میں جو شخص سب سے پہلے اندر داخل ہو، یار باہر والے لوگوں کو تو اندر کی لڑائی کا پتہ نہیں ہے، جو بھی باہر سے اندر داخل ہو سب سے پہلے اس پر فیصلہ چھوڑ دو، وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، کیونکہ ہم فیصلہ کریں گے تو ہم سے تو کم قبیلے کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا اور فرد کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کی بات سب نے مان لی، تلواریں نیام میں چلی گئیں۔ اب وہ بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ حرم کے اندر کون داخل ہوتا ہے، دل دھک دھک کر رہے ہیں۔ ہر قبیلے کا بندہ سوچ رہا ہے کہ دوسرے قبیلہ آیا تو ہمارا معاملہ ختم، یہ اعزاز سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے انہیں معلوم ہے کہ جو بھی آئے گا فیصلہ تو اس کا اپنے قبیلے کے لیے ہی ہوگا۔ تعصب ہوتا ہے نا، عصبیت، اکثر ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی پارٹی غلط بھی کرے تو جائز، دوسری پارٹی جائز بھی کرے تو غلط، اپنی برادری غلط بھی کرے تو جائز، اپنے گھر والے جو مرضی کریں ہم نے ان کو ٹھیک ہی سمجھنا ہے، دوسروں کو غلط سمجھنا ہے۔ تو یہ معاملہ درپیش ہوا تو لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار کرتے جا رہے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ حرم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔